الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے موضوع پر بیان چل رہا ہے۔ ہم مختصر طور پر بیان کیا ہوا واقعہ دہرا دیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ سکون کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، جبکہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا داخلہ اس وقت ممنوع تھا۔ اب سرکار نے خواب دیکھا کہ مکے میں داخل ہوئے، کوئی سر مڑائے کوئی بال کم کرائے ہوئے ہے، اور کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے، کعبہ شریف کی کنجی لی، طواف فرمایا، عمرہ کیا۔ اپنے صحابہ کو اس خواب کی خبر دی، سب بہت خوش ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا قصد فرمایا اور 1400 1400 1500 کے درمیان صحابہ کرام کے ساتھ یکم ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ کو سن 6 ہجری میں روانہ ہو گئے۔ ذوالحلیفہ میں پہنچ کر وہاں مسجد میں 2 رکعتیں نماز پڑھی اور عمرے کا احرام باندھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر صحابہ نے بھی احرام باندھا، بعض صحابہ نے جوفہ سے احرام باندھا۔ راستے میں بہت سارے واقعات پیش آئے، ہم نے کچھ واقعات بیان بھی کیے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ اب 1400-1500 اصحاب ہیں، پانی بالکل نہیں ہے، لوگوں کو پینا بھی ہے، وضو بھی کرنا ہے۔ آپ کے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی لشکر میں بالکل باقی نہیں ہے سوائے حضور کے آفتابے کے، آفتابہ کے معنی لوٹا، صرف حضور کے پیالے میں یا حضور کے لوٹے میں تھوڑا سا پانی ہے، اور اس کے علاوہ پورے لشکر میں کسی کے پاس ایک بوند بھی پانی نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے۔ حضور نے وہ پیالہ منگایا اور اس پیالے میں حضور نے اپنا مبارک ہاتھ ڈال دیا، اس طرح سے حضور نے ہاتھ رکھ دیا، بڑا پیالہ تھا، اسے ہاتھ ڈال دیا۔ بس آپ نے اس مبارک پیالے میں ہاتھ ڈالا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے چشمے جوش مارنے لگے۔ 5 انگلیاں تھیں، 5 چشمے جاری ہو گئے، اور اتنا زیادہ پانی ہوا کہ سارے لشکر نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ یہ انگلیوں سے پانی کے جاری ہونے والا واقعہ کئی بار پیش آیا ہے، کئی موقع پر واقعہ پیش آیا ہے
کہ حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور پورے لشکر نے پانی پیا بھی ہے، جانوروں کو بھی پلایا ہے اور اس کے علاوہ وضو بھی کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس واقعے کو اپنے ایک شعر میں بیان یوں کیا ہے: ندیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ اس میں لفظ پنجاب استعمال کیا ہے، اور ہمارے ہندوستان کا ایک صوبہ ہے پنجاب، اور پنجاب کے معنی ہے پانچ پانی، پنج کے معنی پانچ، آپ کے معنی پانی، اور مراد دریا ہے۔ تو صوبے کو پنجاب کیوں کہا جاتا ہے؟ خمسۃ انہار تجری بالپنجاب، یہ فیض الادب میں لکھا ہوا ہے کہ پنجاب میں 5 ندیاں بہتی ہیں، تو 5 دریا ہیں، اس لیے اس صوبے کا نام ہے پنجاب، 5 پانی یعنی 5 دریا والا صوبہ۔ تو وہ ہندوستان کا پنجاب ہے، اور یہاں رحمت کا پنجاب ہے۔ حضور کے یہ پنجے 5 انگلیاں یہ رحمت کا پنجاب ہے، اور اس رحمت کے پنجاب سے جو ہے پانی جو ہے بہہ رہے ہیں، اور صحابہ کرام جھوم جھوم کر کے پی رہے ہیں۔ تو انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ ایک سوال کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ تو عام طور سے دماغ میں یہی آتا ہے کہ زمزم شریف، اور ہے بھی زمزم شریف افضل، اور پانیوں سے تو افضل ہے ہی ہے وہ۔ لیکن وہ افضل کیوں ہے؟ ایک پیغمبر کے پیروں کا دھون ہے وہ، کہ اللہ کے نبی وہاں لیٹے تھے، پیر رگڑا ہے، زمین کی تہوں سے پانی اوپر ان کا قدم چومنے کے لیے آیا ہے، ان کا پیر پانی میں دھل گیا، اس لیے پانی متبرک ہو گیا۔ اب وہ پانی تو کب ختم ہو چکا ہوگا، لیکن پانی سے جو پانی مل رہا ہے، اس سے جو مل رہا ہے، اس سے جو مل رہا ہے، اس طرح سے اب تک وہ پانی متبرک ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ تو ایک نبی کا پیر جس پانی میں دھل گیا، اس پانی سے ملتا ہوا پانی آج تک جو نکل رہا ہے وہ افضل ہے، اور یہ پانی جو حضور کی انگلیوں سے نکلا تھا، یہ پانی تو دنیا کا کوئی پانی ہے ہی نہیں ہے کہ حضور کی انگلیاں اس میں لگ گئی ہو، بلکہ حضور کی انگلیوں سے ہی یہ پانی نکل رہا ہے۔ یہ پانی کتنا افضل ہوگا، کتنا عظیم ہوگا، اس پانی جیسا کوئی پانی نہ تو دنیا میں ہے، نہ آخرت میں ہے، نہ زمزم ایسا ہے، نہ کوثر ایسا ہے، نہ سلسبیل ایسی ہے، نہ تسنیم ایسی ہے۔ جنت کا پانی بھی ایسا نہیں ہے، دنیا کا پانی بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ نور کے چشمے ہیں جو حضور کی انگلیوں سے نکل رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے قصیدہ سلام میں اس کو بیان کیا ایک شعر میں: نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس سفر میں پیش آیا، اور اسی سفر میں ابوا کے مقام پر جب یہ قافلہ پہنچا، ابوا جہاں حضرت آمنہ کا مزار ہے، سرکار کی والدہ، جہاں ان کا انتقال ہو گیا تھا وہیں ان کو دفن کر دیا گیا تھا، تو ابوا کے مقام پر جب یہ قافلہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ کو دیکھا کہ ان کے بالوں سے جوئیں گر رہی ہیں۔ احرام میں ہے وہ، بڑے بڑے بال ان کے ہیں، اور بالوں میں جوئیں پڑ گئی ہیں، ڈھیل کہہ لو، یہاں یہی کہا جاتا ہے نا، جوئیں پڑ گئی ہیں، اور اتنی زیادہ جوئیں ہو گئی ہیں کہ جوئیں گر رہی ہیں، اور وہ حالت احرام میں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: حل توزی کا حوام کا یا کعبو، اے کعب، کیا یہ جوئیں تمہیں تکلیف دے رہی ہیں؟ عرض کی: یا رسول اللہ، ان جوؤں نے تو میرا ناک میں دم کر رکھا ہے، لیکن مجبور ہوں، احرام میں ہوں، ڈھیل مار نہیں سکتے، جوئیں مار نہیں سکتے، میں کیا کروں؟ تو
تو حضور نے ارشاد فرمایا سر کے بال مڈا دو، ایک بال ٹوٹ جائے گا تو کفارہ دینا پڑتا ہے، اور حکم کیا دیا؟ سر کے بال مڈا دو۔ آپ نے حکم دیا ان پر رحم کھا کر کے، اور آپ کی مرضی کے مطابق آیت کریمہ نازل ہو گئی، من کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، کہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو، ان سر میں کی بیماری میں ہو یا اسے کچھ تکلیف ہو سر میں، اور وہ سر مڑا دے تو فدیہ دے دے روزوں سے یا خیرات سے یا قربانی سے۔ اب حکم مل گیا، مجبوری ہے تو سر مڑا سکتے ہیں، محبوب نے کہہ دیا تھا نا، اب حکم بن گیا ہمیشہ کے لیے، قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ اب حضور نے فرمایا کہ تم جو ہے سر مڑا دو، پھر ایک بکری ذبح کر دو، یا 3 روزے رکھو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ایسی بات ہے دیکھ بکری کیا، میں پوری گائے صدقہ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے پوری گائے صدقہ کر دی۔ اس سفر میں یہ نعمت بھی ہمیشہ کے لیے مل گئی مسلمانوں کو کہ حالت احرام میں اگر پریشانی زیادہ ہے، سر میں درد ہے، سر میں کوئی بیماری ہے، تو سر کا بار مڑا سکتا ہے، اور مڑانے کے بعد اس کا کفارہ ادا کر دے۔ سنگلاخ اور دشوار گزار راستے کو طے کرتے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہموار میدان میں پہنچے، اب وہاں سے حرم کی حدود قریب، حرم قریب ہے، مکہ قریب آنے والا ہے، تو آپ نے سب سے ارشاد فرمایا کہ سب لوگ کہو نستغفر اللہ ونتوب الیہ، ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آج بھی حکم ہے جب آدمی مکہ جائے، مکہ شہر قریب ہو بلکہ حرم کے حدود قریب ہو جائیں تو وہاں سے جو ہے یہ پڑھنا شروع کر دے، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ نے یہ حکم دیا، سب صحابہ نے یہ جملے دہرائے۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ پڑھنے کے لیے کیونکہ ہم مکہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہی وہ بات تھی جو بنی اسرائیل کے سامنے پیش کی گئی تھی جب وہ جو ہے بیت المقدس میں داخل ہونے والے تھے، شہر قدس میں داخل ہونے والے تھے، تو ان سے بھی یہی کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی آیت کریمہ میں کیا گیا، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، یعنی یہ حکم یہ تھا کہ سجدے کرتے ہوئے داخل ہو، یعنی جھک کر کے داخل ہو، اکڑ کے شہر میں داخل نہ ہو، شہر قدس آنے والا ہے، بیت المقدس آنے والا ہے، اور جو ہے حدتن کہتے ہوئے اے اللہ ہم کو بخش دے، اے اللہ ہم کو بخش دے، یہ کہتے ہوئے داخل ہو۔ پھر وعدہ فرمایا کہ اگر تم میرے شہر میں القدس میں جھک کر کے داخل ہوئے اور مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہوئے تو نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری ساری خطائیں بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اس شہر میں قدم رکھتے ہی سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو وہاں پر یہ حکم تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اس پر عمل نہیں کیا تھا، اور حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب شہر مکہ میں ہم داخل ہونے والے، حرم قریب ہے، تم اسی طرح سے کرو۔ سارے صحابہ نے وہی کہا۔ اب بتائیے شہر قدس بیت المقدس اور شہر مکہ کتنے عظیم شہر ہیں کہ جو ان شہروں میں داخل ہو تو داخل ہو، جھک کر کے داخل ہو اور مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہو تو داخل ہوتے ہی سارے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں لوگوں نے حضور کے حکم پر عمل کیا تو دیکھو فوراً بشارت بھی رب کی طرف سے مل جاتی ہے کہ تم نے مغفرت طلب کی اور ہم نے تم سب کو بخش دیا۔ وہ کیسے کہ جب صبح ہوئی تو فجر کی نماز کا وقت ہوا، ہمارے حضور نے نماز پڑھائی، اب سب صحابہ نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، سلام پھیرتے ہی حضور نے ارشاد فرمایا کلکم مغفور لہو، تم سب بخش دیے گئے، کلکم مغفور لہو، تم سب کو بخش دیا گیا، اللہ نے تم سب کو بخش دیا۔ لیکن اللہ نے اپنے فضل سے اپنے حبیب کو جو غیب کے علوم عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک غیب کے علم کا آپ نے اس وقت اظہار بھی فرما دیا۔
فرمایا کہ کلکم مغفور لہو، بھئی کس کی بخشش ہوئی کس کی نہیں تو اللہ جانے، لیکن حضور نے فرمایا کہ تم سب بخش دیے گئے، اللہ نے تم سب کو بخش دیا، لیکن الا صاحب الجمل الاحمر، سوائے سرخ اونٹ والے کے۔ اس لشکر میں ایک شخص تھا جس کا سرخ اونٹ تھا، لال رنگ کا، اس کا اونٹ غائب ہو گیا تھا، وہ اونٹ کو تلاش کر رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ سب کی بخشش ہو گئی، اللہ نے سب کو بخش دیا، لیکن جو سرخ اونٹ والا ہے اللہ نے اس کو نہیں بخشا، اس کی مغفرت اللہ نے نہیں کی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اس پر بڑا رحم آیا کہ سب کو بشارت مل گئی بخشش کی، اور اللہ کے حبیب نے اس کو مستثنا فرما دیا ہے۔ تو اس کے پاس گئے، کہتے ہم نے اس کے پاس جا کے اس سے کہا، اس شخص سے، صاحب جمل احمر سرخ اونٹ والے سے یہ کہا کہ دیکھو ابھی ابھی اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے سب کی بخشش ہو گئی، تم کو مستثنا کر دیا ہے، اس لیے تم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور تم حضور سے جا کے عرض کر دو کہ یا رسول اللہ مجھ کو آپ محروم نہ فرمائیں، میرے لیے بھی مغفرت کی دعا فرما دیں۔ اگر تم یہ عرض کرتے ہو اور حضور کا ہونٹ اگر ہل گیا، حضور نے زبان ہلا دی، تو اللہ تعالیٰ تیرے بھی گناہ معاف فرما دے گا، تو بھی بخش دیا جائے گا۔ دیکھیں وہ کم بخت بولا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اپنے گم شدہ اونٹ کو تلاش کرنے میں مصروف ہوں، بس مجھے میرا اونٹ مل جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میرا اونٹ مجھے مل جائے یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اللہ کے حبیب کی دعائے مغفرت سے۔ اونٹ کا مل جانا مجھے محبوب ہے ان کی دعائے مغفرت سے، دعائے مغفرت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، بس مجھے اونٹ چاہیے۔ اس نے یہ بات کہی، اس کے بعد کیا ہوا، اپنے اونٹ کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا، ایک پتھر سے اس کا پاؤں پھسلا اور لڑکھڑاتا ہوا گرا اور مر گیا، اور جنگلی درندے اس کی لاش پر ٹوٹ پڑے اور اس کو چیر پھاڑ کر کھا گئے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی، ایک بات آپ یاد رکھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں یا حدیث پڑھیں یا سنیں، اور جہاں کہیں یہ سنے کہ اللہ نے گناہ بخش دیے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت اپنے لیے بھی کریں، اے اللہ تو ہمیں بھی بخش دے، اے اللہ جیسے تو نے ان کو بخش دیا ایسے ہی ان کے طفیل ہمیں بھی بخش دے۔ ہم سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں، یا اللہ جس طرح سے تو نے اصحاب حدیبیہ کو بخش دیا، اصحاب بیت رضوان کو بخش دیا، ان کے طفیل میں ہم گنہگاروں کو بھی تو بخش دے۔ اور ایک بات کہ جہاں رسول کے بارے میں یہ سن لے کہ حضور نے کسی کے لیے دعائے مغفرت کی، تو ہاں فوراً اپنے لیے بھی حضور کی بارگاہ میں سفارش کرے کہ رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی دعائے مغفرت فرمائے۔ تو حضور نے ان صحابہ کو بشارت دی مغفرت کی، آئے ہم سب یہاں سے اپنے حضور کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ آپ ہم گنہگاروں کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا فرما دیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرما دیں، اللہ تعالی ہم گنہگاروں کو بھی معاف فرما دے، بخش دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو چونکہ حدیبیہ میں ٹھہرنے کا کوئی ارادہ تو تھا نہیں، وہ تو مکے میں جانے کا ارادہ تھا، لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو ہمارے حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی، قصوہ، اونٹنی کا نام قصوہ، بیٹھ گئی۔ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ گئی ہوگی، تھک گئی ہوگی، بیٹھ گئی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں بیٹھی ہے، اس کو بیٹھایا گیا ہے تب بیٹھی ہے۔ انما حبسها حابس الفیل عن مکہ، اس اونٹنی کو اس ذات نے آگے بڑھنے سے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ جانے سے روکا تھا۔ اس میں اشارہ یہ تھا کہ اب اس کے آگے ہم جا نہیں سکتے ہیں، یہی ہم کو روکا جائے گا، یہیں سے ہم کو واپس بھی جانا پڑے گا، اس سال عمرہ نہ ہو سکے گا۔ یہ خدا کی طرف سے اشارہ ہے اونٹنی کا بیٹھ جانا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اب حضور نے حکم دے دیا کہ سب لوگ یہی ٹھہر جاؤ۔ اب وہاں لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو پانی کی ایک بوند نہیں ہے،
सूखा था उस वक्त, पूरे हुदैबिया में सूखा था। हुदैबिया में कई कुएं थे और सारे कुएं उस वक्त जो खुश्क हो गए थे, सूख गए थे। तो लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, यहाँ तो पानी की एक बूंद नहीं है, सारे कुएं खुश्क पड़े हैं, यहाँ लश्कर इस्लाम ने क़याम किया तो पानी ना होने की वजह से बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे हबीब रहमत वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पानी का इंतज़ाम तो मेरा रब करेगा। अपने तरकश से आपने एक तीर निकाला और एक सहाबी को हुक्म दिया कि जाओ किसी कुएं में उतर जाओ और ये तीर उस कुएं में गाड़ दो। बस वह सहाबी हुजूर का तीर लेकर एक कुएं में उतर गए और तीर गाड़ दिया। तीर गाड़ने की देर थी कि पानी जोश मारकर उबलना शुरू हो गया। देखते ही देखते कुआं पानी से भर गया। फिर कभी पानी की कमी महसूस ना हुई। उधर कुरैश, मक्का के कुफार ये अड़े हुए थे कि वो किसी कीमत पर हुजूर को आगे नहीं बढ़ने देंगे। हुदैबिया तक तो किसी तरह पहुंच गए हैं, अब उससे आगे उनको आने नहीं दिया जाएगा। और हमारे हुजूर की ख्वाहिश थी कि कोई लड़ाई ना हो, जंग ना होने पाए और सारे मामलात हुस्न व खूबी के साथ तय हो जाएं। अभी आप वही हुदैबिया में ठहरे हुए थे कि उधर काफिरों की तरफ से, कुरैश मक्का की तरफ से बुदैल बिन वरका, जो कबीले बनु खुज़ा का सरदार था, वो अपने चंद साथियों के साथ हुजूर की खिदमत में आया। ये कहने के लिए आया कि आप यहाँ से वापस चले जाएं, क्योंकि मक्के वाले आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, बिला वजह जो है खून खराबा होगा। अब वो आया बुदैल बिन वरका चंद साथियों के साथ और हुजूर के पास आ करके हमारे हुजूर से पूछा कि आपका मकसद क्या है, आप यहाँ क्यों आए हैं। हुजूर ने उसे बताया कि खाने काबा शरीफ की ज़ियारत का शौक़ हमें लेकर आया है और हम सिर्फ काबा शरीफ की ज़ियारत करेंगे, तवाफ़ करेंगे, उम्रा करेंगे, चले जाएंगे। जंग करने का हमारा कतन कोई इरादा नहीं है और न हम किसी बहाने से मक्का पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। हम चले जाएंगे, मक्का पर कब्ज़ा भी नहीं करेंगे। फरमाया हुजूर ने कि एहराम की 2 चादरें हमारे बदन पर हैं, एक चादर पहने, एक चादर ओढ़े हुए हैं और कुर्बानी के जानवर भी हमारे साथ हैं। 70 ऊँट थे कुर्बानी के लिए। फरमाया क्या तुम ये यकीन कर सकते हो कि एक तलवार लेकर हम तुम्हारे साथ इतनी मसाफत तय करके लड़ने के इरादे से आए हैं। बुदैल को इत्मीनान हो गया, ये लोग सिर्फ उम्रा करेंगे, खाने काबा की ज़ियारत करेंगे, वापस चले जाएंगे। वो मक्का वालों के पास गया और उन्हें जाकर कहा कि मुसलमान सिर्फ काबा की ज़ियारत करेंगे, ज़ियारत और तवाफ़ के लिए आए हैं, जंग करने का उनका कतन कोई इरादा नहीं है, इसलिए तुम उनका रास्ता ना रोको। सब समझाने की कोशिश की, लेकिन कुरैश ने बुदैल को डांट दिया और साफ कहा कि तुम बद्दू लोग इन बारीकियों को नहीं समझते, मुसलमानों का मिजाज कुछ और है, उनका इरादा अच्छा नहीं है। हम किसी कीमत पर मुसलमानों को शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे। चंद कबीले जिन्हें अहाबीश कहा जाता, अहाबीश हबशी सब हैं, मक्के के अतराफ में आबाद थे। कुरैश के साथ उनका दोस्ताना मुआहदा था। मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए मक्का वालों को उनकी बड़ी ज़रूरत थी। ये लोग बला के तीर अंदाज थे, बड़े बहादुर थे, जंगजू थे। मक्के वालों ने उस कबीले के सरदार को बुलाया, हलीस बिन अलकमा को, और अपना नुमाइंदा बनाकर हुजूर की खिदमत में भेज दिया कि वो मजबूर करे कि हुजूर वापस चले जाएं। उनका ख्याल ये था कि ये लोग बड़े लड़ाकू हैं, अगर हुजूर ने इसकी बात ना मानी तो वो बर्फ रोख्ता हो जाएगा, भड़क जाएगा और मुसलमानों के खिलाफ अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल कर देगा। फिर मुसलमानों को लड़ने के लिए हमारी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, वही लोग काफ़ी हो जाएंगे। ये मकसद था। अब वो हलीस बिन अलकमा ये आया हुदैबिया के मैदान में।
حضور نے جب اسے اپنی لشکرگاہ کی طرف آتے ہوئے دیکھا، حضور نے پہچان لیا، تو حضور نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بدیل گیا ہے، لگتا ہے اس کی بات مکہ والوں نے نہیں مانی ہے، اب جو ہے حلیس کو بھیجا ہے، اور یہ حلیس ایسے قبیلے کا ہے کہ لوگ بڑے بہادر ہیں، بڑے جنگجو ہیں، لیکن یہ لوگ قربانی کے جانوروں کا بڑا ادب کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، اس لیے قربانی کے جانوروں کی قطاریں اس کے سامنے سے گزار دو، بس قربانی کے جانوروں کو دیکھ لے گا خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے یہی کیا، 70 اونٹ قربانی کے تھے، اونٹوں کو گزار دیا۔ حلیس نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت متاثر ہوا اور حضور سے گفتگو بھی نہیں کی، گفتگو کیے بغیر واپس قریش کے پاس گیا اور جو کچھ دیکھا تھا وہ آ کر بیان کر دیا، اور وہ انہیں یقین دلا دیا کہ مسلمان جنگ کرنے کی غرض سے نہیں آئے ہیں اور نہ مکہ پر قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ ہے، صرف بیت اللہ کی زیارت کریں گے، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے اور قربانی کریں گے۔ اس کی بات سن کر قریش کے غیظ و غضب کی حد نہ رہی، اسے کہا او بدو تو بیٹھ جا، تجھے ان چیزوں کا کیا علم ہے؟ جب دیکھا کہ قریش نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا تو حلیس غصے سے بے قابو ہو گیا اور ان سے کہا کہ ہم نے تمہارے ساتھ دوستی کی ہے ضرور، لیکن ہم نے اس لیے دوستی نہیں کی ہے کہ کعبہ کے زائرین کا راستہ روکنے کے لیے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وہ لوگ کعبہ کی زیارت کرنے آئے ہیں، قربانی کرنے آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، اگر تم اپنی ضد سے باز نہ آئے تو میں اپنے قبیلے کے ساتھ جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے واپس چلا جاؤں گا، تمہارا کوئی ساتھ نہیں دوں گا، میری دوستی ختم ہو جائے گی۔ اب قریش نے اس کی منت سماجت کرنا شروع کر دی کہ ذرا صبر سے کام لو، ہمیں سوچنے کا موقع دو۔ اس کے بعد مکے والوں نے عروہ بن مسعود ثقفی سے کہا، یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، عروہ بن مسعود ثقفی سے کہا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جا کر گفتگو کریں اور انہیں واپس چلے جانے پر آمادہ کریں۔ یہ عروہ بن مسعود ثقفی بوڑھے تھے، لوگ ان کا احترام کرتے تھے اور ان کو باپ کی طرح مانتے تھے۔ اب عروہ سے جب یہ بات کہی تو اپنے پہلے سفیروں کے ساتھ انہوں نے جو برتاؤ کیا تھا وہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ 2 آدمی گئے اور آنے کے بعد انہوں نے جو بات کہی ان کی باتوں کو ٹھکرا بھی دیا، ان لوگوں نے ڈانٹا پھٹکارا بھی، اس لیے اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ تم میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرو گے، اس لیے میں یہ خدمت انجام دینے سے قاصر ہوں، میں نہیں جاؤں گا، کسی اور کو بھیجو۔ قریش نے اسے یقین دلایا کہ اس کی شخصیت ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے، اس کی دانائی اور فراست پر انہیں پورا اعتماد ہے، اس لیے تم جاؤ اور جانے کے بعد تم جو کچھ بھی کہو گے ہم تمہاری بات مانیں گے۔ چنانچہ عروہ بن مسعود ثقفی وہاں سے روانہ ہو کر حدیبیہ کے میدان میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بڑی سلیقہ مندی سے اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ کہنے لگا کہ مکہ آپ کی قوم کا مرکز ہے، اگر آپ ان لوگوں کی فوج کو اکٹھا کر کے مکے پر حملہ کر کے اس کو ویران کر دیں گے اور وہاں کے باشندوں میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں گے تو یہ داغ پھر کبھی نہیں مٹے گا، اور اگر جنگ کی باری آ جاتی ہے تو یہ جو آپ کے ساتھ 1400-1500 لوگ آئے ہیں نا، یہ آپ کے ساتھی آپ کو تن تنہا چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ اب یہ بات جب اس نے کہی تو حضرت صدیق اکبر برداشت کر نہ سکے، یہ سن رہے تھے، وہ بوڑھے صحابی اور وہ بھی اتنے سنجیدہ، اتنے شریف انسان کہ کبھی زبان سے کوئی غیر سنجیدہ بات زبان سے نکالتے بھی نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے یہ بات سنی تو برداشت نہ کر سکے اور کڑک کر فرمایا، او لات کے غلیظ، لات ان کی مورتی ہے نا جس کی پوجا کرتے تھے، او لات کے غلیظ چیتھڑے کو چومنے والے، تم نے کیا کہا؟ ایک روایت میں یہ کہا تھا، اے عروہ تو چپ ہو جا، اپنی دیوی لات کی شرمگاہ جا کر چوس۔
کتنی بڑی گالی دی ہے انہوں نے. گالی ہی تو ایک طرح سے ہے کہ شرمگاہ جا کے چوس اپنی دیوی کی. ہم حضور کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ یہ حضور کی محبت میں بول گئے ہیں وہ. کیا ہم حضور کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. مطلب ہمارے بدن کا ایک ایک خون حضور پر قربان ہو جائے گا. جب تک بدن میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے ہم حضور پر خراش بھی نہیں آنے دیں گے. عروہ نے یہ بات سنی تو ہکا بکا ہو کر رہ گیا. عرب کے دستور کے مطابق عروہ بات کے درمیان کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے حضور کی داڑھی مبارک کو چھو لیتا تھا. چونکہ بوڑھا بھی تھا اور وہ سب کو اپنا لڑکا ہی سمجھتا تھا تو کبھی کبھی حضور کی داڑھی چھو لیا کرتا تھا. بات کرتے کرتے حضور کی داڑھی شریف کو چھو لیتا تھا. حضرت مغیرہ جو پاس کھڑے تھے اس کے ہاتھ کو سختی سے جھٹک دیتے تھے. اگرچہ آپ عروہ کے ممنون احسان تھے, عروہ نے کبھی ان کے اوپر احسان کیا تھا. اور عرب کا معاملہ یہ ہے کہ احسان فراموشی کبھی نہیں کرتے تھے. اس نے احسان یہ کیا تھا کہ ان کی طرف سے 13 آدمیوں کا خون بہا ادا کیا تھا جو ان سے قبل از اسلام قتل ہوئے تھے, یعنی ان سے کچھ قتل ہو گئے تھے تو ان کی طرف سے عروہ نے جو ہے خون بہا ادا کیا تھا, رقم ادا کی تھی. یہ احسان تھا. لیکن پھر بھی وہ مغیرہ جو ہے حضور کی بے ادبی برداشت نہ کر سکے, جو بار بار حضور کی داڑھی چھو دیا کرتا تھا, برداشت نہ کر سکے, اس کا ہاتھ جھٹک دیتے تھے. جب وہ باز نہ آیا تو مغیرہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ اب اگر تو نے ہاتھ لگایا حضور کی داڑھی کو, اب یہاں سے تو واپس نہیں آئے گا. تو عروہ نے کہا ماں افزکا و اغلظکا, تم کتنے کرخت مزاج ہو, کتنے سخت کلام ہو. تو حضور سے پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ مغیرہ ہے. عروہ نے حضور سے بات چیت کی اور اسے یقین ہو گیا کہ حضور کا مقصد جو ہے مکہ والوں سے جنگ کرنا نہیں ہے اور نہ مکے پر قبضہ کرنا ہے, بلکہ حضور اپنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ شریف کا عمرہ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. چنانچہ اسلامی کیمپ میں کچھ وقت گزارا اس نے اور بہت گہری نظر سے مطالعہ کیا. اس نے جو ہے ملاحظہ کیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور صحابہ کرام اپنے پیغمبر کا کس قدر ادب و احترام کرتے ہیں. اس کے بعد واپس گیا مکہ والوں کے پاس. مکہ والوں کو اپنے مشاہدات کے نتیجے سے آگاہ کیا اور انہیں یہ مشورہ دیا کہ وہ مسلمانوں کو روکیں نہیں, انہیں عمرہ اور زیارت بیت اللہ سے نہ روکیں, وہ چند دن یہاں ٹھہر کر واپس مدینہ چلے جائیں گے. اس نے انہیں یہ بھی بتایا کہ تم سمجھتے ہو کہ ان کے ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ سنو, کہا کہ میں قیصر کے پاس گیا ہوں جو روم کا شہنشاہ ہے, کسرا کے پاس گیا ہوں جو ایران کا شہنشاہ ہے, کئی دوسرے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, لیکن جانثاری اور عقیدت کے جو جذبات میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے دلوں میں موزن دیکھے ہیں ان کی نظیر اسے کہیں بھی نظر نہیں آتی. اگر محمد عربی تھوکتے ہیں تو ان کے صحابہ ان کے مبارک تھوک کو تبرک سمجھ کر کے ہاتھوں پر لے لیا کرتے ہیں. اگر حضور وضو فرماتے ہیں تو وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے, بلکہ آگے بڑھ کر اسے اپنے چہروں پر اور سینوں پر مل لیا کرتے ہیں. اگر حضور کوئی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں تو حکم بجا لانے کے لیے سب صحابہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی بےتاب ہو جاتے ہیں. ہر صحابی چاہتا کہ یہ کام ہم کر دیں, یہ کام ہم کر دیں. ایسی اطاعت, ایسی جانثاری, ایسی فرما برداری, ایسا خلوص, ایسی محبت ہم نے کسی بادشاہی دربار میں نہیں دیکھی ہے. اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ مشکل وقت میں مسلمان اپنے نبی کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے, یہ تمہارا خیال غلط ہے. میں نے حقیقت حال سے تمہیں آگاہ کر دیا ہے, اب جو مناسب سمجھو وہ کرو. اب اس کے بعد کیا ہوگا انشاءاللہ اگلے ہفتہ کو بیان کریں گے. 2 قسطوں میں بیان مکمل نہ ہوا. اللہ تعالیٰ اصحاب بدر کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے.